بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ 4-5 معاملات چھوٹے چھوٹے ہیں تو بہت امپورٹنٹ، لیکن انہی پر بات کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ گورنر کے پی کے جس طرح اپنی اسمبلی کا اجلاس بلوانا چاہتے ہیں اور جس طرح انہوں نے اس کو سمن کر لیا ہے، وہ غیر قانونی ہے، وہ غیر آئینی ہے۔ انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو کچھ کے پی کے چیف منسٹر کر رہے ہیں، اور آج اس سے بالکل الٹ لیکن مختلف اور اچھا کیا انہوں نے کہ وہ وفاق میں فیصلہ سازی میں شریک ہوئے۔ یہ 2 چیزیں۔ تیسری، ایک نوجوان حماد اظہر جو بہت تیزی کے ساتھ اپنا سیاسی سفر کرنا چاہتے تھے، وہ ٹھوکر کھا کے گر گئے۔ چوتھا، آج پرائم منسٹر نے سابقہ کابینہ کو اپنے ساتھ بٹھا کر ان کی تعریف بھی کی، اپنی مشکلات بھی بیان کی، ان کے تجربات سے استفادہ بھی کیا، ایک نئی روایت کو جنم دیا۔ ایک اچھا کام ہے، انہی پہ بات کروں گا۔ اور پی ٹی آئی کے اس وقت کے چیئرمین نے یہ مطالبہ کیا کہ اسد مجید دوبارہ اپنا بیان ریکارڈ کروائیں۔ یہ جو کل امریکہ میں ہوا اس کا نتیجہ تھا، ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آئین میں گورنر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اسمبلی کا اجلاس طلب کر سکتا ہے، لیکن جس طرح آرٹیکل 48 پریزیڈنٹ پر پابندی لگاتا ہے، اس طرح آرٹیکل 105 پابندی لگاتا ہے گورنر پر کہ وہ چیف منسٹر اور کابینہ کی مرضی کے ساتھ چلے گا، ان کے مشورے کا پابند ہوگا، ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا اسپیکر کا یہ استحقاق کہ وہ اسمبلی کا اجلاس بلائے، وہ بلوایا جاتا ہے چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کے کہنے پر، اور جب چیف منسٹر نے یا کابینہ نے کوئی سمری نہ بھیجی ہو تو گورنر از خود نہیں رکھتے اختیار۔ ایک نئے پنڈورا باکس کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، باوجود اس کے کہ گورنر کچھ کر نہیں سکیں گے۔ وہاں پر اجلاس تو صدارت کرنی ہے اسپیکر نے، اور وہ پی ٹی آئی یا ان کے اتحادی جو بھی آپ کہہ لیں، جہاں بھی وہ چلے گئے ہوئے ہیں سنی کونسل میں، وہاں موجود ہیں، اور گنڈا پور صاحب کی موجودگی میں یہ اجلاس نہیں ہو سکے گا۔ زبان میں تلخی آ جائے گی، بدمزگی پیدا ہوگی، اور عزیمت اٹھانی پڑے گی گورنر کو۔ انہیں یہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اور کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ شاید سینٹ کے لیے کچھ خواتین کے ووٹس کی انہیں ضرورت ہے، اور سینٹ میں وہ اپنے وہاں سے نمائندگی کے لیے یہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ خواتین حلف اٹھائیں اور اس کے نتیجے میں ان کو کچھ ووٹ مل جائے، ادروائز ان کے ووٹس کی تعداد بہت کم ہے۔ لیکن کام یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، گورنر کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ چیف منسٹر جو زبان استعمال کر رہے ہیں وہ بہت ہی نامعقول زبان ہے، وہ طرز عمل بہت ہی غیر مناسب ہے، اور یہ لوگوں کے سروں کو پھاڑنا، لوگوں کو مارنا، یہ وحشت کی اور دہشت کی نشانی بننا، ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے۔ حکومتیں اس طرح نہیں چلا کرتی۔ حکومتیں ان لوگوں کے ساتھ اچھا یا برا جیسا بھی سلوک کرنا چاہیں، وہ ایک پیرائے میں کرتی ہیں، اور وہ پاکستان میں تمام قوانین موجود ہیں۔ اگر کوئی رشوت لیتا ہے تو معافی چاہتا ہوں، رشوت یہاں کون نہیں لیتا اور کب سے نہیں لیتا؟ تو اگر آپ کو روکنا ہے تو کسی نے کہا کہ پہلے آپ اپنے بارے میں بات کر لیجئے۔ میرا خیال ہے گورنر صاحب کو اپنی زبان پر تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے۔ طرز حکمرانی میں یہ انداز اچھا نہیں ہوتا، غیر مناسب ہے۔ لیکن آج وہ ایس آئی ایف سی کے اجلاس میں تشریف لائے، بات سنی بھی، کی بھی، تصویر بھی اتروائی۔ ان کے بانی چیئرمین نے یہ کہا تھا کہ تصویر تب اترواتے جب ان کو پیسے کے پی کے جو مرکز نے دینے ہیں یا وفاق نے دے دیں وہ مل جاتے تو۔ لیکن جو بجلی چوری کے پیسے کے پی کے نے دینے ہیں اور دیتے نہیں ہیں، اور جو کے پی کے اندر کے معاملات ہیں اور جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے، اس کی موجودگی میں ان کی پارٹی کے بانی چیئرمین کو چاہیے کہ وہ بھی ایک ہدایت جاری کر دیں کہ تمیز کے ساتھ رہو۔ بدتمیزی کے ساتھ
میں نے حکومت کی اور جیل میں ہوں. یہ طریقہ اچھا نہیں ہے. گورنر کا بھی اچھا نہیں ہے, چیف منسٹر کا بھی اچھا نہیں ہے. محترم حماد اظہر صاحب پی ٹی آئی, آج ساری پی ٹی آئی یہ ڈسکس ہو رہی ہے, جانے کیوں. حماد اظہر صاحب ایک بہت بھلے باپ کے بیٹے ہیں, ایک نہایت مناسب شریف النفس دادا کے پوتے ہیں, لیکن شاید سیاسی سفر میں ان کو بہت تیزی تھی. وہ جس طرح قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے دور حکومت میں وزیر کے طور پر اپنے مخالفین کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ ان کے دادا, تایا, والد اور ان کے خاندان کے بہت پرانے تعلقات تھے, ان تعلقات کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جو زبان وہ استعمال کر رہے تھے صرف اس لیے کہ وہ عمران خان صاحب کے چہتوں میں شامل رہے ہیں, وہ بھی غیر مناسب تھا, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. اب وہ اطلاع یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد سے ان کے والد کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا. ان کے والد کو حالات نے مجبور کیا. وہ پہلے بھی قومی اسمبلی کے 2 دفعہ یا 3 دفعہ رکن رہے, گورنر رہے, لاہور کے میئر رہے, اور نہایت نفیس آدمی ہے, بھلے آدمی ہے. میاں اظہر کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے, لیکن باپ بیٹے کے درمیان کوئی رابطہ اس سارے عرصے کے دوران نہیں ہوا. اب انہوں نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے, اور انہوں نے اپنی پارٹی کے سیکرٹری جنرل کو جو خط لکھا, جو آج چھپا ہوا ہے مختلف اخبارات میں, استعفیٰ دے دیا. شاید وہ ملک میں بھی نہیں ہے, اور اگر ہیں تو پھر جن لوگوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہے وہ تو ہے, میں جانتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ رابطہ ہے, لیکن والد کے ساتھ نہیں ہے. تو اپنے والد سے رابطہ کریں. جو غلطی آپ نے کی اس کا خمیازہ اب آپ کو بھگتنا پڑے گا, اور بہتر یہی ہے کہ اب آپ جو راستہ اختیار کر رہے ہیں اسی پہ چلیں, انتظار کریں. ابھی آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی لمبی عمر ہے, اس پہ رہیں اور اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کریں. ایک اور معاملہ ہے بیچ میں مجھے یاد آ گیا. پاکستان کا وزیر دفاع یہ کہتا ہے کہ مجھے دھمکی دی جا رہی ہے. ذرا ملاحظہ فرمائیے, اگر دھمکی دی جا رہی ہے تو کیوں دی جا رہی ہے؟ آپ پاکستان کے آرمی چیف کو اور ڈی جی آئی ایس آئی فارمر کو نیشنل اسمبلی میں طلب کرنا چاہتے ہیں. نیشنل اسمبلی میں آپ نہیں طلب کر سکتے, آپ کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے. خواجہ محمد آصف صاحب, آپ جانتے ہیں چیزوں کو, آپ کو سمجھ ہے. آپ پاکستان کے وزیر دفاع رہے, وزیر خارجہ رہے, پتہ نہیں کون کون سی جگہوں پہ آپ وزیر رہے. بورڈ آف انویسٹمنٹ سے آپ شروع ہوئے, 30 سال ہو گئے آپ کو پارلیمنٹ کا حصہ بنے ہوئے. آپ یہ جانتے ہیں کہ کچھ عہدے ایسے ہوتے ہیں جن کو قانونی اور آئینی پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں ان کاموں کے حوالے سے ان کو عدالت میں نہیں بلایا جا سکے گا. آپ جو وزیر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں اس کو بھی پروٹیکشن حاصل ہے, لیکن آرمی چیف کو یا فارمر آرمی چیف کو تو مکمل پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے. اور اس پر اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ انہیں وہاں بلا کے ان کی تذلیل کر سکیں گے تو یہ ہونے کا نہیں. آپ کو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا, آپ کو بیان دینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. اور یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے خواجہ آصف صاحب کہ آپ گزرتے گاڑی کے پاس کھڑے ہو کے گفتگو فرما کے چلے جائیں. آپ پاکستان کے ایک ذمہ دار شخص ہیں, آپ کو چاہیے آپ احتیاط کریں. آپ اپنے واقعات تو سناتے ہیں, کبھی لوگوں کے واقعات بھی سن لیں کہ ان کے ساتھ کیا بیتی ہوئی ہے. اگر آپ کے پاس فرصت ہو تو میں کچھ لوگوں کو آپ سے ملوانا چاہوں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ زندگی کے معاملات میں آپ کے دور حکومت میں کیا ہوتا رہا ہے. اگر آپ نے فارمر آرمی چیف کو بلانے کی تکلیف کرنی ہے تو کسی کمیٹی میں بلوائیے. کمیٹی میں آنے کے لیے وہ پابند ہوں گے, وہ رولز اینڈ پروسیجر کے تحت, لیکن آپ ان سے ان کے کیے ہوئے ایکٹس کے حوالے سے جن کو کانسٹیٹیوشنل کور حاصل ہے ان کو نہیں پوچھ سکتے. نہ آپ کو پوچھ سکتا ہے, نہ پرائم منسٹر کو. یہ ایک کانسٹیٹیوشن ان کو پروٹیکشن دیتا ہے. مت جائیے اس طرف, بدمزگی ہوگی. اور اگر آپ کو کسی نے فون کے جواب میں کوئی بات کہہ دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس بھی کچھ ایسے معاملات موجود رہے ہیں یا آپ ان میں شریک رہے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ جس نے آپ کو فون کر کے دھمکی دی یا اطلاع دی یا آپ کو پیغام بھیجا, اس کے پاس کہنے کے لیے شاید آپ سے کم نہیں ہے. تو کیوں آپ اس پنڈورا کو کھولنا چاہتے ہیں؟ رہنے دیں بند, کچھ چیزیں بند ہی اچھی ہوتی ہیں. آج پرائم منسٹر صاحب نے
پرانی کیبنٹ کو، کاکڑ صاحب کی کیبنٹ کو بھی یاد کر رکھا ہوا تھا SIFC کی میٹنگ میں، جس میں آرمی چیف موجود ہوتے ہیں۔ خیر، میں تو SIFC کے حوالے سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی ایک دوسری شکل ہے۔ اگر میاں نواز شریف اس زمانے میں نیشنل سیکیورٹی کونسل کے حوالے سے عجیب و غریب معاملات کو اختیار نہ کرتے تو پرویز مشرف کا ماشاء اللہ بھی نہ لگتا، اور جہانگیر کرامت بھی اپنی ٹرم پوری کرتے، اور ممکن ہے اس وقت پھر کچھ اور فیصلہ ہوتا اور میاں نواز شریف صاحب کو بہت ساری مشکلات نہ برداشت کرنی پڑتی۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ پاکستان کے معروضی حالات کے حوالے سے، پاکستان کے دفاعی حالات کے حوالے سے، پاکستان کی سیاسی حکمت عملی کے حوالے سے، پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے، پاکستان کی فوج کا ایک عمل دخل پاکستان کی حکومت کے اندر موجود ہوتا ہے، اور دنیا میں کوئی ملک یا کوئی حکمران ایسا نہیں جو اپنے سپہ سالار کے ساتھ مشورہ کر کے نہ چلتا ہو۔ یہ کہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ انڈیا دنیا کی سب سے بڑی جو جمہوریت جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پر بھی یہ میٹنگز ہوتی ہیں، وہاں ذرا خاموشی سے ہوتی ہیں، یہاں ذرا ان کو ہم میڈیا کے ذریعے تش تش بام کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ مناسب طریقہ کار نہیں ہے۔ ایک بات اس میں پرائم منسٹر نے کہی، اور وہ یہ کہی کہ 2700 ارب روپے کے مقدمات عدالتوں میں موجود ہیں۔ اگر باقی سارے معاملات کے فیصلے دنوں میں ہو سکتے ہیں، حسین نواز اور حسن نواز کی ضمانتیں اور ان کے مقدمات 10 دن میں ختم، 7 دن میں کیا 3-4 دن میں ختم ہو سکتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے لیے تھمز امپریشن لینے کے لیے ایئرپورٹ پہ جایا جا سکتا ہے، آپ کے اپنے معاملات اس طرح ختم ہو سکتے ہیں، تو اٹارنی جنرل صاحب کے ذریعے، وزارت قانون کے ذریعے یہ بھی تو بات آپ کر سکتے ہیں نا۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ کی اور عدالتوں کی کٹی ہے، یا حکومتیں عدالت کے ساتھ رابطہ نہیں کرتی۔ آپ کے پاس ایک لا آفیسر موجود ہے جو سپریم کورٹ میں پیش ہوتا ہے، آپ ان کے ذریعے، رجسٹرار کے ذریعے، کسی اور ذریعے سے یہ بات چیف جسٹس کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اور ایک ریفرنس بھی بھیج سکتے ہیں۔ ایک معاملہ کو ویسے بھی بھیجا جا سکتا ہے، ایک اپلیکیشن یا ایک خط لکھا جا سکتا ہے، مراسلہ بھیجا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات جن کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ 500 ارب روپے کی تو صرف گیس میں چوری ہے، اور اگر یہ پیسے ہمیں مل جائیں، اور اگر آدھے بھی مل جائیں ان میں سے جو مقدمات ہیں اور جن پہ اسٹے آرڈرز ہوئے ہیں، پاکستان کے ججوں کی تعداد کے حوالے سے پچھلے دنوں ایک جج صاحب نے بات کی تھی، ججوں کی تعداد تو آپ نے بڑھانی ہے، آپ بڑھا دیجئے، آپ اسپیشل جج لگا دیجئے۔ آپ اسپیشل جج نہیں لگانا چاہتے تو آپ چیف جسٹس پاکستان سے ریکویسٹ کریں کہ ان مقدمات کو ڈیلی بیسس پہ سن لیا جائے۔ اگر ڈیلی بیسس پہ سنا جائے گا تو ختم ہو جائیں گے پاکستان کے یہ معاملات جن پر آپ تشویش کا اظہار کر رہے تھے، اور ٹھیک تشویش کا آپ اظہار کر رہے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے پیسے حکومت نے لینے ہی ہیں، ممکن ہے حکومت نے دینے بھی ہوں، اور FBR کو تو آپ خود ہدایت دیتے رہتے ہیں کہ لوگوں کے ریفنڈ جلدی دیں، کچھ مل جاتے ہیں کچھ نہیں ملتے، اس پہ بھی ذرا مہربانی کروا دیجیے۔ سیکنڈ لاسٹ بات یہ کہ آج بیرسٹر گوہر نے یہ کہا کہ پاکستان کے جو سفیر تھے امریکہ میں، اسد مجید صاحب، سائفر کیس کے حوالے سے کل جو کچھ امریکہ کی کانگریس میں ہوا اس پر اب کیا تبصرہ کرنا۔ اس میں ہماری ذلت اور رسوائی کا ایک نیا باب کھول کر ہم نے رکھ دیا کہ ہمارا فارمر پرائم منسٹر جھوٹ بول رہا تھا۔ اگر یہ بات اسی طرح ہے، اور جس طرح پوری دنیا کہہ رہی تھی اور سب یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں کچھ نہیں ہے، خیر معاملہ اب عدالت میں بھی ہے اور وہاں پر بھی یہ گفتگو ہو رہی ہے، اور انہوں نے بھی کچھ چیزیں جو ہیں ان کو منگوا رکھا ہوا ہے، دیکھتے ہیں وہاں سے جو فیصلہ ہوگا۔ لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسد مجید ایک دفعہ دوبارہ آ کے بیان ریکارڈ کروائیں، یہ تقاضا بھی آج درست نہیں ہے۔ وہ 2 دفعہ اس پر بات کر چکے ہیں، یہ کیبنٹ میں بھی بات ہو چکی ہے، یہ نیشنل سیکورٹی کی میٹنگز میں بھی بات ہو چکی ہوئی ہے۔ اس پنڈورے کو بند کریں PTI والوں، اگر آپ اس کو بند نہیں کریں گے تو آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ اگر دنیا میں طرز حکومت کو دیکھا جائے جو دنیا بھر کا ہے، تو اس وقت آپ امریکہ کے ساتھ پنگا نہیں لے سکتے۔ اس پنگا کو لینے کی کوشش نہ کریں، آپ جیت نہیں سکتے، آپ ہار جائیں گے۔ آخری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میری ذاتی اطلاع ہے، میرے پاس کوئی سرکاری ذرائع نہیں ہے، نہ میں ان کو استعمال کرتا ہوں اور نہ میں استعمال کرنا چاہتا ہوں۔
میرے پاس بالکل ذاتی اطلاع ہے کہ محترم عمران خان صاحب جیل میں ایک اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، ان کا مرائل بالکل ٹھیک ہے، ان کی کریج کو نہیں ختم کیا جا سکا، ان کے اعصاب شل نہیں ہوئے. وہ اعصاب شکن کون سی ایکسرسائز کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ بالکل مضبوط ہیں، ٹھیک ہیں، ذہنی طور پر الرٹ ہیں، سوچتے ہیں، پڑھتے ہیں. ان کے ساتھ اعصابی جنگ میں شاید موجودہ حکومت نہیں جیت سکے گی. اور یہ بھی نظر آتا ہے کہ جس طرح کے مقدمات کے فیصلے ہو رہے ہیں، زیادہ عرصہ وہ جیل میں نہیں رہیں گے. ویسے تو انہوں نے کہا کہ 5-6 مہینے میں جیل سے نکل آؤں گا اور یہ حکومت اس سے زیادہ چلے گی بھی نہیں. حکومت چلے گی یا نہیں چلے گی، لیکن ساری زندگی اب مجھے عمران خان جیل میں رہتے ہوئے نظر نہیں آتے. وہ پالیٹکس کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے، یہ تو فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. لیکن جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو ملک سے باہر بھیجنے کی بات کی جا رہی ہے، کبھی سعودی عرب کی، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ میں امریکہ یا برطانیہ جاؤں گا، میرا خیال ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. میری رائے یہ ہے کہ وہ ایک اعصابی جنگ میں اپنے مضبوط اعصاب کی وجہ سے، اپنی ڈٹرمنیشن کی وجہ سے، اپنی پاپولیرٹی کو دیکھتے ہوئے وہ اس پہ قائم ہیں اور قائم رہنا چاہتے ہیں. اور مشکل وقت انہوں نے کاٹ لیا ہے، باقی بھی وہ کاٹ لیں گے. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے، پاکستان کے لوگوں کو خوشحالی دے، پاکستان کی غربت کو ختم کرے، ہم اپنے قرضوں سے نجات حاصل کر سکیں، اپنے بچوں کا مستقبل بہتر کر سکیں، اور اس کے نتیجے میں ہماری زندگیوں میں بھی جو باقی بچی ہیں چین اور سکھ ہو. اللہ آپ کا امی و ناصر ہو.